بولیں. جب زبان بولنے سے چپ کر گئی پھر لاکھ طاقتیں صرف کرنے کے بعد بھی ہم ایک جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے, اس کے پیار میں بول, ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کی عقیدت میں بول, اصحاب محمد کی الفت میں بول, آل محمد کی شان میں بول. شاید آج کا بولنا اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ کہیں ذرا ذوق سے. تو میں عرض سے کر رہا تھا کہ یہ جو عنوان ہے نا, خوشبو پیغمبر, میں ایک روایت عرض کرتا ہوں, دل پہ لکھیں گے تڑپ جائیں گے. جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ سے بات سمجھیں, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی یاد نہیں کہ جب جناب فاروق اعظم سے علی کے شہزادے کا آمنا سامنا ہوا ہو, نواسہ رسول کا آمنا سامنا ہوا ہو. میں نے کوشش کرنے کے باوجود بھی کبھی جناب فاروق اعظم کے سامنے سلام میں پہل کی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمارا جب بھی سامنا ہوتا تھا تو سلام میں پہل کرنے والی شخصیت کو خطاب کا بیٹا مراد پیغمبر فاروق اعظم کہا جاتا ہے. توجہ کرنا ذرا, بات سمجھنے کی کوشش کرنا. جناب امام حسین فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے یاد نہیں کہ سامنا ہوا ہو اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام میں پہل میں نے کی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمارا جامنب جب بھی سامنا ہوتا تو سلام میں پہل کون کرتے؟ زور سے انشاءاللہ تیری عمر ہوئے اچھی بول. عمر ہے تو عمر ہے, عمر تو بغیر بھی بھلا کوئی عمر ہے بول دے ہی نہیں. اللہ تہاڈی حیاتی کرے. ہمیشہ سلام میں پہل جناب فاروق اعظم کرتے. اب حضرت حسین فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں سلام میں پہل کروں مگر نہ کر سکا. جب بھی کوشش کی عمر پہلے سلام کر دیتے, میں سلام میں پہل نہ کر سکا. حضرت حسین فرماتے ہیں ایک دن جناب فاروق اعظم آ رہے تھے, میں نے آتے دیکھا, انہوں نے نہیں دیکھا مجھے مگر میں نے دیکھ لیا. ایک ستون کی آڑ میں حسین فرماتے ہیں میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ جب حضرت عمر قریب آئیں گے میں اچانک نکلوں گا اور زبان سے کہہ دوں گا السلام علیکم. میں چھپ کے کھڑا ہوں, عبدالغفار صاحب چھپ کے کھڑا ہوں ستون کی آڑ لے کے. حضرت فاروق اعظم جب قریب آئے نا, حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نکلنے ہی والا تھا کہ حضرت عمر نے کہہ دیا السلام علیکم حسین, السلام علیکم. جناب حسین ستون سے نکلے, سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے چچا جان آپ کو کس نے بتایا کہ میں چھپ کے کھڑا ہوں؟ بولیے تو صحیح یارو, آپ کو کس نے بتایا کہ میں ستون کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوں؟ میں تو چاہتا تھا کہ میں سلام میں پہل کرتا, میں تو چاہتا تھا میں اچانک سامنے نکل آتا, میں تو چاہتا تھا آج میں سلام میں ابتدا کرتا, مگر پھر بھی میری بات اور سوچ تری کی تری رہ گئی, میں سلام میں پہل نہیں کر سکا. چچا جان آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں پہ چھپا ہوا ہوں؟ حضرت عمر نے جو جملے کہے اسے دل پر لکھو. فرمایا حسین تجھے پتا نہیں کہ ہم صرف تیری چال سے تجھے نہیں پہچانتے, تیرے چہرے سے تجھے نہیں پہچانتے,
تیری خوشبو سے بھی تجھے پہچان لیا کرتے ہیں، ہم تیری خوشبو سے بھی تجھے پہچان لیا کرتے ہیں۔ حضرت حسین کہنے لگے چچا جان میری خوشبو سے مجھے پہچاننے کا کیا مطلب؟ حضرت عمر نے جملے کہے، فرمایا حسین شاید کہ تجھے تو نہیں پتا ہوگا مگر صدیق جانتا ہے، عمر جانتا ہے، عثمان جانتا ہے، مولا علی جانتا ہے، نبی کی جماعت کو پتا ہے، نبی کے گھرانے کو پتا ہے کہ حسین کے وجود سے محمد مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، حسین کی اداؤں سے میرے پاک محمد کی خوشبو آتی ہے۔ اور جس نے پاک پیغمبر کی نبوت کی خوشبو کو محسوس کرنا ہو وہ حسین کے پاس آ کے بیٹھے، حسین تو کتنا ذی احتشام ہے کہ وجود تو حسین کا نظر آتا ہے مگر حسین کے وجود میں خوشبو محمد مصطفیٰ کی محسوس ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے خوشبو پیغمبر، یہ ہے خوشبو پیغمبر، نبوت کی خوشبو نبی کے شہزادوں سے صحابہ محسوس کرتے تھے۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، کہو سناتا جاؤں، خیر ہو انشاءاللہ، انشاءاللہ خیر ہو، آمین۔ بجلی گئی، اچھا چلو کوئی نہیں، آپ ٹینشن نہیں سے لیں گے، بات جاری رہے گی۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے وقت کے مطابق میں نے 4:15 تک بات جاری رکھنی ہے، جو میرا وقت ہے۔ مجھے دوسروں کا حصہ لینا اچھا نہیں لگتا، سبحان اللہ کو۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، میرے پاک پیغمبر امام الکونین تاجدار مدینہ اولین اور آخرین کے نبی، نبی تو سارے ہیں مگر جیسا میرا نبی ہے ویسا کائنات میں کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب لسان نبوت سے اعلان کرتے ہے قرآن مگر رب اپنے نبی سے کہلواتے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھ محمد کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میری آقا سے پہلے کائنات میں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کا مقام یہ تھا کہ کوئی نبی بستی کے نبی، علاقے کے نبی، شہر کے نبی، ملک کے نبی، خطے کے نبی، قوم کے نبی، برادری کے نبی، لیکن جب باری آئی نبیوں کے تاجدار کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی سید الانبیاء کی، جب باری آئی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو یہ شان دی ہے کہ میرا نبی بستیوں کا نبی نہیں، شہروں کا نبی نہیں، قوموں کا نبی نہیں، خطوں کے نبی نہیں، بلکہ یاد رکھے میرا نبی زمین و سما کا نبی، میرا نبی کون و مکان کا نبی، میرا نبی مشرق و مغرب کا نبی، میرا نبی شمال و جنوب کا نبی، میرا نبی تحت الثری کا نبی، میرا نبی عرش اولیٰ کا نبی، میرا نبی بر و بحر کا نبی، میرا نبی جن و بشر کا نبی، میرا نبی خشک و تر کا نبی، میرا نبی شجر و حجر کا نبی، میرا نبی ملائکہ کا بھی نبی، میرا نبی انبیاء کا نبی، میرا نبی جنات کا نبی، میرا نبی زمین کی بستیوں کا نبی، میرا نبی آسمان کی بلندی کا نبی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ مجھے کہنے دیجئے خالق کا بھی نبی میرا نبی، خالق کا بھی نبی میرا نبی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ میرے آقا کی
ریلت اور پردہ فرما جانے کے بعد جب منصب خلافت پہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے نا، میں کہا کرتا ہوں سنبھال کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ صدیق ہمارا ایمان ہے، حسین ہماری نماز ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ابو بکر نہ ہو ہمارا ایمان نہیں رہتا، اگر حسین نہ ہو تو مومن کی نماز نہیں رہتی۔ جب منصب خلافت پہ اور منبر رسول پہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے، توجہ سے بات سمجھنا، جب بھی بیٹھتے تھے نبی کے منبر پہ، بچے تھے اس وقت، اپنے دائیں طرف امام حسن کو بٹھا لیتے، اپنی بائیں طرف امام حسین کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ فرماتے مجھے ان شہزادوں سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی، اور ساتھ حضرت صدیق اعلان کرتے، فرماتے کلام مجھ سے سنو، زیارت شہزادوں کی کرو۔ ابو بکر سے گفتگو سنو گے تمہیں مصطفیٰ کی خوشبو نظر، مصطفیٰ کی گفتگو نظر آئے گی۔ اگر شہزادوں کا چہرہ دیکھو گے ان کے چہروں سے تمہیں محمد کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ ہے خوشبو مصطفیٰ۔ ہم انشاءاللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ختم نبوت کے پہرے دار بن کے جئیں گے، اصحاب محمد کی غلامی کریں گے، آل محمد کے در کی نوکری کرتے جئیں گے۔ خدا دی قسم اٹھا کے آکھدا آل رسول تو بغیر آل سنت تک گزارا کوئی نہیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کے اسم جان ہے، خون بطول ہے، کتنی عظیم ذات ہے سجدت حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے؟ گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا، سلام اس پر جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سجد شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر طہارت جن کی انما شریعت اللہ، سلام اس پر کہ نیزوں پر بڑا جس نے کلام اللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اہل خیر سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ جو میرا وقت